بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ قدر وہ عظیم سورہ ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خزانہ ہوتا ہے اور قرآن کا خزانہ سورہ قدر ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے، قرآن کا سردار سورہ قدر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سورہ قدر کو پڑھے گا، سورہ قدر کی تلاوت کرے گا، اس کو اس شخص کا ثواب دیا جائے گا جو پورے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے اور شب قدر میں جاگے۔ اب اس کی عظمت کو آپ خود پہچان سکتے ہیں کہ شب قدر میں جاگنے کا، احیاء کا کتنا ثواب ہے۔ جو انسان سورہ قدر کی تلاوت کرے گا اس کو اس انداز کا ثواب دیا جائے گا۔ سورہ قدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے ابھی ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے، اس ترتیب کے حساب سے یہ 97 نمبر سورہ ہے، 97 نمبر سورہ ہے یہ، لیکن نزول کے حساب سے جیسے قرآن نازل ہوا ہے تو سورہ آتے تھے، اس کے بعد یہ ابھی اس انداز میں جو ترتیب نزول کے حساب سے ہے وہ ہے 25واں نمبر یہ سورہ ہے، سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ سورہ دوسرے سوروں کی طرح شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ابتدا کی گئی ہے۔ بسم اللہ، ابتدا اللہ کے نام سے۔ اللہ اس میں جامع ہے تمام خدا کی صفات کا، اس میں قادر بھی ہے، اس میں کریم بھی ہے، اس میں رحمان بھی ہے، اس میں رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ تمام خدا کی صفات جو ہیں اس کا جامع نام ہے، یعنی اگر خدا کی تمام صفات کو جمع کیا جائے تو اللہ ہے۔ اللہ میں تمام صفات خدا موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے محضر میں عرض کروں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ پورا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ انا انزلناہ سے کچھ افراد نے، جیسے آلوسی ہے، اس نے مراد یہ لیا ہے، حالانکہ یہ ضعیف قول ہے، کوئی نہیں مانتا اس کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ انا انزلناہ سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، کہ ہم نے نازل کیا حضرت جبرائیل کو لیلۃ القدر میں، جبکہ متفق علیہ جو قول ہے اکثر علماء کا اور امامیہ کا جو بھی قول ہے وہ یہ ہے کہ انا انزلناہ یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آپ کے محضر میں عرض کروں، آپ سورہ بقرہ کی جب تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی آپ تلاوت کریں گے، 185، تو اس میں یہ چیز موجود ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہاں ماہ مبارک رمضان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور سورہ قدر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔
ان آیات، کیونکہ ایک قرآن کی آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے. جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اور سارے بزرگان جو ہیں کہ قرآن کی ایک آیت یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو اس سے یہ واضح ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو یہاں پر لیلۃ القدر کے لیے مہینہ مشخص نہیں ہے. شہر و رمضان کے ساتھ جب اس آیت کو ملائیں گے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے. جیسے کچھ افراد کا نظریہ یہ بھی ہے کہ نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات بھی شب قدر ہے، لیکن شہر و رمضان اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو جب آپ ملائیں گے ان دونوں آیتوں کو تو معلوم ہو جائے گا کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا اور وہ لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں ہے. اچھا، انا انزلنا آتے ہیں اس لفظ کی طرف. انزلنا اور تنزیل، اس میں کچھ علماء فرق کرتے ہیں. انا انزلنا یعنی ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. انزلنا اور تنزیل کے حساب سے کچھ علماء اس کے بارے میں ڈیفرنٹ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تنزیل لفظ استعمال ہو تو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کتے کتے آیت آیت سورہ سورہ، یعنی ایک سورہ وہاں نازل ہوا، ایک آیت دوسری جگہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ تھا، اس مناسبت سے نازل ہوئی یہ آیت. اور انزلنا یعنی پورے کا پورا قرآن دفعتاً، اس کو کہتے ہیں قرآنی اصطلاح میں نزول دفعی و تدریجی. نزول دفعی یعنی قرآن کا ایک ہی جگہ نازل ہو جانا، اور نزول تدریجی یعنی مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پر قرآن کا نازل ہونا. تو یہاں پر انا انزلنا جو استعمال ہوا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ یہ نے پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا. یعنی قرآن کے نزول دو ہیں، ایک نزول شب قدر میں ہے، قدر کی رات ہے، اور دوسرا جو نزول ہے یعنی مختلف مواقع کے حساب سے. پہلی دفعہ قرآن ایک پورا کا پورا نازل ہو گیا شب قدر میں، اور مختلف مواقع کے حساب سے شان نزول جو آپ پڑھتے ہیں کہ یہ آیت وہاں نازل ہوئی، یہ سورہ وہاں نازل ہوا، اس انداز سے بھی یہ قرآن نازل ہوا. لیکن ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ انزلنا اور تنزیل جو آپ فرماتے ہیں کہ انزلنا دفعی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور تنزیل جو ہے تدریجی کی طرف وقتاً فوقتاً کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کے لیے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں، کیونکہ عرب میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انزلنا اور تنزیل میں اس کے برعکس بھی استعمال ہوا ہے. انزلنا تدریج کے لیے استعمال ہوا ہو اور تنزیل جو ہے وہ دفعی کے لیے استعمال ہوا ہو. بہرحال علی کل حال یہ اقوال آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیے. اس سورہ میں سورہ قدر میں 5 دفعہ شب قدر کا ذکر ہوا ہے، 5 دفعہ سورہ قدر کا ذکر ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. ایک، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. 3 دفعہ شب قدر کا ذکر ہے. تنزل الملائکۃ فیہا، فیہا جو عربی جانتے ہیں یہ ضمیر ہے اور اس کا مرجع شب قدر ہے، ملائک نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. اور نمبر 4، سلام ہے، یہ ہے کا مرجع بھی شب قدر ہے. تو روایات میں ہے کہ شب قدر 19 کو بھی آپ جاگیں، 21 کی رات کو بھی، یعنی 19 کی رات شب 19 میں رمضان، شب 21 یعنی 21 ماہ مبارک رمضان، اور شب 23 یعنی 23 ماہ مبارک رمضان. ان 3 راتوں میں آپ کیا کریں، شب قدر کے عنوان سے ان کو منائیں، جاگیں، خدا سے دعائیں مانگیں. لیکن زیادہ جو تاکید کی گئی ہے، جیسے اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں بھی کچھ افراد پہنچے، انہوں نے پوچھا، تو اگر وہ 2 راتیں انسان درک نہیں کر سکتا تو زیادہ فضیلت 23ویں کی شب کی، یعنی 23 ماہ مبارک رمضان کی رات کو انسان جاگے شب قدر کے عنوان سے. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالت صحیح نہیں تھی، بیمار تھے، تو مولا نے کہا کہ میرا بسترا مسجد میں لے کے چلو شب قدر کے عنوان سے، جو 23ویں کی شب تھی
یعنی اتنی فضیلت ہے اس شب قدر کی جو 23ویں شب ہے اس عنوان سے۔ یہ قدر کے کیا معنی ہے؟ اب یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں 2 منٹ آپ کے لوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جلسے میں شب قدر، اس لیلۃ القدر کے بارے میں جو دوسری آیات ہیں اس کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ قدر کی علماء نے 3 معانی بیان کیے ہیں اس کے۔ ایک معنی ہے قدر کا شرف، عزت، مقام، منزلت، اس معنی میں ہے۔ دوسرا جو معنی ہے قدر کا وہ ہے اندازہ گیری، معین کرنا۔ مثلا رزق معین کیا جاتا ہے اس رات میں شب قدر میں یہ معین کیا جاتا ہے کہ کب کون مرے گا اور اس کی زندگی کتنی ہے، اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کو بیٹا ملے گا نہیں ملے گا، یہ معین کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کا جبر اور اختیار سے کوئی ایسے نہیں کہ جبر لازم آ رہا ہے، یہ الگ ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور تیسرا جو اس کا معنی ہے تنگ ہو جانا، مثلا جیسے کہتے ہیں اس پر رزق تنگ ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، تو ان ومن قدر علیہ رزقہ، یعنی جس کی معیشت، جس کا اقتصاد، جو دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں کہوں، جو فقیر ہو گیا ہے، تو ان 3 معناؤں میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر جو قدر سے مراد ہے وہ عظمت، شرافت اور بزرگی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ